کیا آپ بھی دن بھر کام کرتی ہیں لیکن پھر بھی دل اور جسم دونوں تھکے تھکے لگتے ہیں؟ کیا آپ بھی کبھی یہ سوچتی ہیں کہ میں آخر اتنی جلدی کیوں تھک جاتی ہوں؟ تو جان لیجیے، یہ صرف تھکن نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش بیماری ہے جو ہماری غذا، نیند، جذبات اور روحانی تعلق سے جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم جانیں گے وہ 7 راز جو آپ کو ہر وقت تھکا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ آسان غذائی، ذہنی اور روحانی حل بھی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نمبر 1، نیند کی کمی صرف جسم نہیں، دماغ بھی آرام مانگتا ہے۔ اکثر خواتین رات بھر جاگتی ہیں یا نیند میں بھی دماغ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ صبح جب آنکھ کھلتی ہے لیکن جسم سست اور دماغ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اگر ہم غذا سے اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ہم کیا کیا کھائیں؟ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ اگر آپ لیتی ہیں، نہیں لیتی تو پھر لینا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوا، دودھ میں ہلدی یا شہد ڈال کر پیجئے۔ 1 عدد کیلا اگر پڑا ہوا ہو کہ گھر میں، ظاہر سی بات کیلا تو آتا ہی رہتا ہے، اگر کیلا پڑا ہوا ہے تو نیند کو بہتر کرتا ہے کیلا اگر آپ رات کو کھا لیں گے۔ روحانی اس کے لیے مشورہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھیں اور اللہ سے کہیں میرے دل کو چین عطا فرما یا رب۔ نمبر 2، پانی کی کمی خاموش تھکن کی بڑی وجہ ہے۔ جب ہم دن بھر سب کا خیال رکھتے ہیں تو اپنے لیے پانی پینا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم سارے گھر کے کام کرتے ہیں، سارے گھر والوں کے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جب ہم بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم پانی پینا بھی بھول جاتے ہیں، یہی پانی کی کمی، تھکن، چکر، سستی اور جلدی بیزاری کی اصل جڑ ہے۔ اچھا جی، اس کا حل کیا ہے؟ صبح نہار منہ نیم گرم پانی 1 بڑا گلاس وہ پینا ہے۔ دوپہر میں لیمو پانی یا کھیرا۔ میں کیا کرتی ہوں کہ ایک جگ میں لیمو اور کھیرا کاٹ کے اس میں ڈال دیتی ہوں، اوپر سے پانی ڈالتی ہوں، سارا دن نا وہ والا پانی پیتی ہوں، وہ بھی سب سے اچھا ہے۔ اور پانی کا ٹیسٹ بھی اتنا مزے والا لگتا ہے کہ آپ جب پیو گے نا تو آپ کو جو سمپل والا پانی ہے نا وہ پینا اچھا نہیں لگے گا پھر۔ اچھا، مشورہ کیا ہے؟ دن میں کم از کم 1 کنو مالٹا ضرور کھائیں۔ ویسے تو لیمو پانی اگر پی لیتے ہیں تو اس میں بھی وٹامن سی تو ہوتا ہی ہے اور جسم کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے۔ نمبر 3، جذباتی تھکن۔ دل تھک جائے تو جسم بھی جواب دے جاتا ہے۔ کام کی زیادتی تھکا دیتی ہے۔ جب ہم گھر کے اتنے زیادہ کام کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں، لیکن قدر کی کمی توڑ دیتی ہے۔ جب ہماری قدر نہیں ہوتی نا ان کاموں کی، جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کاموں کی قدر کوئی بھی نہیں کرتا، تو قدر کی کمی بھی ہمیں توڑ دیتی ہے۔ ہمیں وہ چیزیں کام نہیں توڑتے لیکن قدر کی کمی ضرور توڑ دیتی ہے۔ جب آپ کے کام کو سراہا نہ جائے نا، جب تانے، طنز اور شکایتیں ملیں تو دل تھک جاتا ہے اور پھر جسم بھی۔ جب دل تھکتا ہے تو جسم اپنے آپ تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ روحانی حال اس کا کیا ہے؟ دن میں صرف 5 منٹ اللہ سے تنہائی میں بات کریں۔ ایسے 5 منٹ نا گہری گہری سانس لیں، آنکھیں بند کر کے آپ لیں گی، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گی تو اس سے آپ کے دل کو سکون آئے گا۔ نماز کے بعد دل سے دعا کریں۔ جب نماز آپ پڑھتے ہو نا تو اس کے بعد دل سے دعا کریں، یا اللہ میری محنت کو قبول فرما اور میرے دل کو طاقت دے۔ غذائی حل۔ اچھا، غذا میں کیا انگور اگر ہیں یا سیب ہے، دماغی تھکن کے خلاف بہترین کام کرتا ہے یہ۔ اچھا، کچھ ملٹی وٹامن بھی لینے چاہیے اس ایج میں، 30 اور 40 کے بیچ میں، یا 40 پلس بھی ہو جائے نا تو اس میں ملٹی وٹامن بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور لینا چاہیے۔ بی کمپلیکس یا میگنیشیم جو ہوتی ہے سپلیمنٹ ہوتے ہیں، دماغی سکون کے لیے ہوتا ہے، تو یہ والے لے لینے چاہیے لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد۔
اور جو غذا ہے یہ گریپس ہیں، ایپل ہے، یہ چیزیں جو ہیں کاوا شوا بنا کے پینا، یہ چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں، ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے لیے. تو اپنے لیے تو ٹائم نکالنا پڑے گا، تبھی تو یہ چیزیں آپ کھا سکو گے، پی سکو گے، اپنا خیال رکھ سکو گے. نمبر 4، سستی جو آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے. ہر روز کی سستی نا ایسے لگتا ہے کہ بس عادت ہوگی ہے، یہ چیز تو میرے جسم کے اندر اب چلی گئی ہے، تو اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں ہم. صبح دیر سے اٹھنا، ہر کام کو مؤخر کرنا اور سوچنا پھر کر لوں گی، ابھی نہیں تو چلو دوپہر کو کر لوں، دوپہر کو نہیں شام کو کر لوں گی، اس طرح ہم سوچتے ہیں. یہ عادتیں سستی کو زندگی کا حصہ بنا دیتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دن کی شروعات جو ہے نا فجر کی نماز سے کریں، یہی برکت کا آغاز ہے. اگر آپ فجر کی نماز سے اپنی دن کی شروعات کریں گے نا تو برکت، دن میں بھی برکت ہو جاتی، کیونکہ لمبا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا ٹو ڈو لسٹ بنائیے: نماز، ناشتہ اور پانی، 10 منٹ واک ضرور کریں. چاہے آپ گھر چھوٹا سا بھی گھر ہے نا تو 10 منٹ آپ گھڑی پہ دیکھ لیں اور گھر میں ہی واک کریں. چاہے کمرے سے کمرے تک ہی کرنی پڑے، 2 کمرے تو ہوں گے، اگر ایک کمرہ بھی ہے تو ایک کمرے میں بھی 10 منٹ واک کریں. جو بھی آپ کے پاس موسم کے پھل ہیں نا گھر میں آتے ہیں تو وہ ضرور کھائیں. جو بھی موسم میں آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جس موسم میں جو چیز عطا کی ہے نا اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. نمبر 5، بہت زیادہ کام جب عورت صرف دیتی ہے، خود کے لیے کچھ نہیں بچتا. عورت گھر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اگر وہ خود کمزور ہو جائے تو سب کچھ ہلنے لگتا ہے. کام اگر بانٹ کے کر لیے جائیں گے نا تو اس کو کمزوری نہیں کہا جاتا، دانش مندی کہا جاتا ہے. وہ کمزوری نہیں ہوتا کہ کام بانٹ کے کر لیے جائیں. اگر گھر کے فیملی ممبر 4 ہیں تو چاروں میں بانٹ کے اگر ہم کام کر لیں گے نا تو اس میں اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا اور ایک بندے کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. حل کیا ہے؟ ہفتے میں 1 دن صرف اپنے لیے رکھیں. بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کا عادی بنائیں. آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے ساتھ عادی کریں، کیونکہ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو بچوں کے بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں سے کام کروانا. خوراک میں اضافہ کر لیں. جب آپ کی 30 سے 40 سال کے بعد ہوگی ایج تو اپنی خوراک میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں. گرین سبزیاں جس میں پالک اور بروکلی آئرن اور توانائی کے ان میں تو خزانے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو. ہفتے میں 2-3 دفعہ استعمال کر لو. آپ کی ایج اگر 30 سال سے زیادہ ہے تو سپلیمنٹ میں یہ ضرور آئرن اور فولک ایسڈ کو ضرور شامل کر لیں. نمبر 6، دماغی شور جب دل چپ ہو لیکن دماغ چیخ رہا ہوتا ہے. جب دماغ میں ہر وقت سوچے ہوں، ساس کیا سوچے گی، شوہر ناراض ہے، بچوں کا کیا ہوگا، تو تھکن دماغ میں گھر بنا لیتی ہے. روزانہ 10 منٹ مکمل خاموش بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں، خاص طور پر سورۃ دوحہ، اس کو پڑھیں یا سنیں. بادام، اخروٹ اور کھجور جو ہے نا رات کو اگر آپ بھگو کے رکھ دیتے ہو تو صبح میں اس کو کھانے سے دماغی طاقت ملتی ہے. 1 چمچ بادام کا روغن اگر ہے تو رات کو وہ بھی لیا جا سکتا ہے 1 چمچ. نمبر 7 پہ اللہ سے دوری تھکن کی سب سے گہری جڑ ہے. ہم سب کو وقت دینا سیکھ چکے ہیں سوائے اس ذات کے جو سکون کا اصل ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو زندگی کی سب سے بڑی تھکن بھی ہلکی لگتی ہے. روزانہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. ہر دن ایک دعا صرف اپنے لیے مانگیں. اپنی تھکن کو پہچانیے، چھپائیے نہیں. میری بہنوں، تھکن تب خطرناک بن جاتی ہے جب ہم اسے معمول سمجھ لیتے ہیں کہ ہر روز ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. آج سے وعدہ کریں آپ خود کو وقت دیں گی. پانی، نیند، دعا اور پھل اپنی جان پر فرض سمجھ کر اپنائیں گی. آپ ایک مکمل عورت ہیں جو سب کچھ سنبھالتی ہیں، لیکن آج سے
خود کو بھی سنبھالیں گی۔ اگر آج کی باتیں آپ کو دل کو لگی ہوں تو کمنٹ میں لکھیے۔ میں اپنی تھکن کو پہچانتی ہوں اور خود سے محبت کرتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور میشی خان ولاگز کو سبسکرائب ضرور کریے، کیونکہ یہاں صرف بات نہیں ہوتی، دل کو سنبھالا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے۔